خیبر پختونخوا کے تعلیمی نظام میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ گریڈ 5 اور 8 کے لیے ایک ایسی نئی پالیسی لائی گئی ہے جو صرف پاس یا فیل ہونے سے کہیں آگے کی بات ہے۔ تو آخر یہ پالیسی ہے کیا اور اس سے اسٹوڈنٹس کے مستقبل پر کیا اثر پڑے گا؟ آئیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ آج ہم اس پالیسی کے 5 اہم پہلوؤں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ یہ نیا میرٹ سسٹم آخر ہے کیا، پھر گریڈ 5 اور 8 کے لیے پروموشن کے نئے قوانین کیا ہوں گے، اساتذہ اور اداروں کی کیا ذمہ داریاں ہوں گی، اور آخر میں اس سب کا اصل مقصد کیا ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں اس پالیسی کی بالکل بنیاد سے۔ دیکھیں، اس کا بنیادی مقصد صرف اسٹوڈنٹس کو اگلی کلاس میں بھیجنا نہیں ہے، بلکہ تعلیمی معیار کو، کوالٹی کو واقعی میں بلند کرنا ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ ہے وہ آفیشیل نوٹیفیکیشن جس پر یہ ساری پالیسی مبنی ہے۔ مطلب یہ صرف کوئی ہوا میں بات نہیں، بلکہ ایک باقاعدہ حکومتی فیصلہ ہے جو فروری 2026 سے نافذ ہو جائے گا۔ اس پالیسی کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ کہ اسٹوڈنٹس کی فاؤنڈیشن، ان کی بنیاد مضبوط ہو، بالکل ویسے ہی جیسے ایک عمارت کی بنیاد اگر کمزور ہو تو وہ زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح اگر ایک طالب علم بنیادی کانسیپٹ سمجھے بغیر اگلی کلاس میں چلا جائے تو اسے آگے جا کر مشکلات تو ہونی ہی ہیں۔ اور یہ واقعی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ 1 سال اسکول میں گزارا اور خود بخود اگلی کلاس میں پروموٹ ہو گئے، لیکن اب وہ سسٹم ختم۔ اب ترقی کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ کس نے کتنا سیکھا ہے اور پرفارمنس کیسی رہی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ذرا مخصوص قوانین پر۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں گریڈ 5 کے اسٹوڈنٹس کی کہ وہ اب گریڈ 6 میں کیسے جائیں گے۔ تو وہی سب سے بڑا سوال کہ گریڈ 5 کا ایک اسٹوڈنٹ اب گریڈ 6 میں جائے گا کیسے؟ چلیں اس پورے پروسیس کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھتے ہیں۔ یہاں پر چیزیں تھوڑی دلچسپ ہو جاتی ہیں۔ گریڈ 5 کے اسٹوڈنٹس کے لیے اب 3 الگ الگ راستے ہیں۔ اگر کسی کے 60% سے زیادہ نمبر ہیں تو بہت خوب، وہ سیدھا گریڈ 6 میں جا رہا ہے۔ اگر 33% سے بھی کم ہے تو اسے گریڈ 5 دہرانا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ان دونوں کے بیچ میں ہے، یعنی 33 سے 59% کے درمیان، تو اس کے لیے ایک ایکسٹرا سٹیپ ہے۔ اور اندازہ یہی ہے کہ اسٹوڈنٹس کی سب سے بڑی تعداد اسی درمیانی کیٹیگری میں آئے گی، اور انہی کے لیے ایک اضافی ٹیسٹ کا مرحلہ رکھا گیا ہے۔ تو یہ انٹری ٹیسٹ آخر ہے کیا؟ اسے ایک دوسرا موقع سمجھ لیں۔ یہ ایک MCQ بیسڈ ٹیسٹ ہوگا، یعنی ملٹیپل چوائس سوالات ہوں گے، اور یہ ٹیسٹ صرف اور صرف انہی اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جن کے نمبر 33 سے 59% کے درمیان ہیں۔ اچھا، اب انٹری ٹیسٹ دے دیا، اس کے بعد کیا؟ اگر ٹیسٹ میں 60% یا اس سے زیادہ سکور کر لیا تو آسان، گریڈ 6 میں پروموشن ہو گئی۔ لیکن اگر نمبر اس سے کم ہے تو پھر ایک نیا کانسیپٹ آتا ہے، کنڈیشنل پروموشن، یعنی مشروط ترقی۔ چلیں دیکھتے ہیں یہ کیا چیز ہے۔ تو کنڈیشنل پروموشن کا سیدھا سا مطلب ہے ایک اور چانس، لیکن اس بار شرائط کے ساتھ۔ اسٹوڈنٹ گریڈ 6 میں تو چلا جائے گا، لیکن اسے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ اس لائق ہے۔ کیسے؟ گریڈ 6 کے دونوں سیمیسٹرز میں کم سے کم 60% نمبر لا کر۔ اگر یہ ہو گیا تو وہ آگے بڑھے گا، لیکن اگر نہیں تو پھر اسے گریڈ 6 دہرانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو تھی گریڈ 5 کی کہانی۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور گریڈ 8 کے اسٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں۔ یہاں معاملہ صرف پروموشن کا نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے، کیونکہ ان کے مستقبل کا سوال ہے۔ گریڈ 8 میں آ کر مسئلہ صرف اگلی کلاس میں جانے کا نہیں ہوتا، یہاں آ کر کیریئر کی ڈائریکشن طے ہوتی ہے۔ سائنس لینی ہے یا آرٹس، یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، اور یہ نئی پالیسی اس فیصلے کے لیے نئے رول سیٹ کرتی ہے۔ یہاں 2 مین آپشنز ہیں۔ اگر سائنس یا کمپیوٹر سائنس گروپ میں جانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سائنس، میتھس، انگلش اور IT جیسے اہم سبجیکٹس میں کم از کم 60% نمبر ہوں۔ اگر یہ کرائیٹیریا پورا نہیں ہوتا تو پھر دوسرا آپشن ہیومینٹیز یا آرٹس گروپ کا ہے۔ لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان اسٹوڈنٹس کا کیا ہوگا جو سائنس پڑھنا تو چاہتے ہیں لیکن ان کے نمبر 60% سے تھوڑے سے کم رہ گئے؟ کیا ان کے لیے راستہ بند ہو گیا؟ بالکل نہیں، ان کے لیے بھی ایک آپشن رکھا گیا ہے۔ پروسیس بالکل ویسا ہی ہے جیسا گریڈ 5 میں تھا۔ پہلے انٹری ٹیسٹ دینا ہوگا، پھر اس ٹیسٹ میں 60% یا اس سے زیادہ سکور کرنا ہوگا، اور اگر یہ کر لیا تو وہ بھی سائنس یا کمپیوٹر سائنس گروپ چننے کے قابل ہو جائیں گے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھنے والی ہے، یہ پالیسی صرف اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہے، اس میں پورے ایجوکیشن سسٹم کو شامل کیا گیا ہے۔
ٹیچرز، اسکولز، ایجوکیشن آفیسرز، سب کی ذمہ داریاں طے کی گئی ہیں۔ چلے دیکھتے ہیں کہ کون کیا کرے گا۔ تو یہاں ہر کسی کا ایک رول ڈیفائن کر دیا گیا ہے۔ جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز یعنی DEOs ہیں، ان کا کام ہے ٹیسٹ کو آسان بنانا اور پالیسی لاگو کروانا۔ جو اسکول کے ہیڈز ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیرنٹس کو ٹائم پر انفارم کریں اور اسٹوڈنٹ ریکارڈز مینٹین کریں۔ اس طرح ہر لیول پر اکاؤنٹیبلٹی یعنی احتساب کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ پالیسی صرف ٹیسٹ اور مشکلات کے بارے میں نہیں ہے، اس میں اسٹوڈنٹس کو سپورٹ اور حوصلہ دینے کے لیے بھی بہت کچھ ہے۔ جیسا کہ جو اسٹوڈنٹس انٹری ٹیسٹ کے ذریعے آگے آئیں گے، ان کو ایکسٹرا اکیڈیمک سپورٹ ملے گی، اور تو اور سب سے اچھی پرفارمنس دکھانے والے ٹاپ 100 اسٹوڈنٹس کو کیش ریوارڈز بھی دیے جائیں گے۔ اور اب بات کرتے ہیں ٹیچرز کی۔ اگر کسی ٹیچر کے اسٹوڈنٹس کے ریزلٹس اچھے نہیں آتے تو انہیں سزا نہیں ملے گی، بلکہ انہیں مینٹرنگ اور سپورٹ دی جائے گی تاکہ وہ اپنی ٹیچنگ میتھڈز کو بہتر بنا سکیں اور لرننگ گیپس کو پورا کر سکیں۔ تو چلیے اب اس سب کو سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس پوری پالیسی کی بگ پکچر کیا ہے، اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ تو اس سب کا نچوڑ کیا ہے؟ سیدھی سی بات یہ ہے کہ اب ایجوکیشن سسٹم ایک ایسی ڈائریکشن میں جا رہا ہے جہاں پروموشن بس دے نہیں دی جائے گی، بلکہ اسے ارن کرنا پڑے گا، محنت سے حاصل کرنا پڑے گا۔ اور آخر میں ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں کہ میرٹ اور تیاری پر یہ نیا زور خیبر پختونخوا میں آنے والی اسٹوڈنٹس کی نسلوں کے مستقبل کو آخر کس طرح سے شیپ کرے گا۔